شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم مقدمۃ الکتاب، حدیث نمبر 0۔ شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہے، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعی کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملے اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لیں گے جو سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئیں، اور تکرار کے بغیر انہیں 3 اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے 3 طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو، مثلاً اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کے بنا پر دوسری سند کے پہلو بپہلو آئی ہو، کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنوی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ
جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین یعنی راوی نقل حدیث میں صحت اور ثقاہت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے غلط ملت کیا گیا ہو جس طرح کے بہت سے حدیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ جب ہم اس قسم کے ثقہ لوگوں سے مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ازیں ایسی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولا جیسے راویوں کے حفظ و اتقان سے متصف نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہے جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور ان کی طرح کے اور دیگر اسے یہ حاملین حکم دیا آثار کہ اسے اور حاکم ناقلین بحرین کے اخبار پاس ہیں۔ لے جائے۔ یہ بحرین حضرات کے اگرچہ حاکم نے اہل علم کے وہ ہاں خط علم کسرا اور شاہ عفت جیسی ایران صفات کے میں پاس معروف بھیج ہیں، دیا۔ لیکن ان کے جس ہم وقت اصل اس لوگوں نے میں وہ سے خط پڑھا بعض دیگر تو حضرات چاک ایسے ہیں کر ڈالا۔ جو اتقان راوی اور کہتے ہیں روایت کی صحت اور کے میرا معاملے میں خیال ہے اپنے کہ ابن مقام اور مسیب مرتبے نے کے اس کے اعتبار بعد سے مجھ سے ان کہا افضل ہیں۔ کہ اس واقعے اس کو کی وجہ سن یہ کر ہے کہ اہل علم رسول کے ہاں اللہ صلی یہ اللہ حفظ و علیہ اتقان وسلم نے ایک بہت اونچا اہل مرتبہ ایران کے اور ایک لیے اعلیٰ بد دعا ترین کی صفت ہے۔ کہ وہ بھی چاک آپ شدہ دیکھتے خط نہیں کی طرح کہ ان تینوں ٹکڑے حضرات ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی عطا، اللہ نے یزید بہت اور جلد لیث اپنے جن سچے کا ہم نے ابھی رسول صلی نام لیا، اللہ علیہ ان کا وسلم کی موازنہ دعا حدیث کے کا حفظ و اثر اتقان میں ظاہر کر دیا۔ منصور بن معتمر، صحیح بخاری سلیمان حدیث اعمش نمبر اور 64۔ اسماعیل بن ابی خالد سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات رسول سے اللہ خاصے صلی فاصلے اللہ پر پائیں گے، علیہ وسلم یہ ان نے کے کسی قریب بھی نہیں آ بادشاہ کے پاتے۔ نام دعوت اسلام ماہرین دینے کے علم لیے حدیث کو اس بارے میں ایک کوئی خط شک لکھا نہیں کہ یا منصور، لکھنے کا اعمش ارادہ کیا اور اسماعیل تو کے ہاں آپ صلی اللہ حفظ کی علیہ صحت وسلم سے اور حدیث کہا بیان گیا کرنے میں کہ مہارت کی وہ جو بغیر صفات مہر کے خط فراوان نہیں اہل علم پڑھتے، کو نظر آتی ہیں، یعنی ان کے بے نزدیک مہر وہ کے خط عطا، کو مستند نہیں یزید سمجھتے۔ اور لیث کے تب ہاں اس طرح آپ معروف صلی نہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے چاندی اگر کی آپ دیگر انگوٹھی ہمسروں کے بنوائی درمیان موازنہ جس کریں میں تو بھی یہی محمد ماجرا الرسول سامنے آتا اللہ ہے۔ کندہ تھا۔ مثلا آپ ابن صحیح عون بخاری اور حدیث ایوب نمبر سختیانی 65۔ کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں ایک بھی اسی مرتبہ طرح رسول حسن اللہ البصری صلی اور اللہ ابن علیہ سیرین کے وسلم شاگرد ہیں، جس مسجد طرح میں ابن تشریف عون فرما تھے اور ایوب ان کے اور شاگرد لوگ ہیں، آپ صلی اللہ لیکن ان علیہ دونوں وسلم کے اور ان ارد دونوں کے گرد درمیان بیٹھے ہوئے کمال تھے فضل اور کہ صحت تین نقل کے آدمی اعتبار وہاں سے آئے۔ بہت بڑا فاصلہ پایا ان میں جاتا سے ہے۔ دو رسول اللہ صلی اللہ عوف اور علیہ اشعث وسلم بھی کے سامنے اگرچہ پہنچ گئے اہل علم کے ہاں اور صدق و ایک امانت سے واپس ہٹے چلا ہوئے نہیں گیا۔ مانے جاتے، پھر وہ لیکن دونوں جہاں تک رسول اللہ مرتبے صلی کا اللہ تعلق علیہ ہے وسلم تو کے اہل علم سامنے کے ہاں کھڑے ہو حقیقت گئے۔ وہی ہے جو اس ہم کے نے بیان بعد کی۔ ان میں سے ایک نے جب ہم نے مجلس نام میں ذکر ایک کر کے جگہ مثال کچھ اس لیے گنجائش دی ہے دیکھی تاکہ تو اس وہاں شخص بیٹھ کے لیے گیا، جو اور اہل علم کے دوسرا ہاں حاملین اہل حدیث مجلس کے کے درجے پیچھے کے بیٹھ طریقے گیا، سے ناواقف ہے۔ اور تیسرا جو یہ تھا مثال وہ لوٹ ایسا گیا۔ واضح نشان ثابت ہو تو جب رسول جس کے اللہ صلی ذریعے سے اللہ وہ علیہ مکمل وسلم واقفیت اپنی حاصل کر لے گفتگو سے فارغ اور ہوئے اونچا درجہ تو رکھنے صحابہ والے رضی اللہ کو اس کے عنہم سے مرتبے فرمایا گھٹائے اور کیا نہ کم تمہیں درجے تین والے کو آدمیوں کے اس بارے میں مرتبے نہ سے بتاؤں؟ بڑھائے، تو سنو، ہر ایک کو اس کا حق ان میں دے سے ایک اور اس نے کے اللہ مرتبے سے پر پناہ رکھے۔ چاہی، اللہ حضرت نے اسے عائشہ پناہ صدیقہ دی، رضی اللہ تعالیٰ اور عنہ سے دوسرے روایت کو بیان کی شرم گئی۔ آئی تو انہوں نے اللہ بھی کہا اس سے شرمایا ہمیں رسول کہ اسے اللہ بھی صلی بخش اللہ دیا، علیہ وآلہ اور وسلم نے تیسرے حکم شخص دیا نے تھا منہ موڑا، کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ان کے بھی اس سے مرتبوں پر منہ موڑ رکھیں۔ لیا۔ اس کے صحیح ساتھ ہی بخاری اللہ کا حکم حدیث نمبر جو قرآن نے 66۔ بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رسول رکھنے والا اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اپنے رسول اونٹ صلی پر بیٹھے اللہ ہوئے تھے علیہ وآلہ وسلم کو اور ایک شخص نے اپنے ذکر اس کی کردہ نکیل صورتوں کے تھام رکھی مطابق تھی۔ تعلیف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھا جو تمام آج ماہرین یہ علم کون سا حدیث دن ہے؟ یا ان میں سے اکثر ہم کے نزدیک خاموش رہے متہم ہیں، حتیٰ کہ ہم ہم ان کی سمجھے روایت کہ سے آج کوئی کے دن سروکار کا نہ رکھیں گے۔ آپ کوئی دوسرا جیسے نام عبداللہ اس بن کے نصر، نام کے ابو علاوہ جعفر تجویز مدائنی، فرمائیں گے۔ عمر بن خالد، پھر آپ صلی اللہ عبدالقدوس علیہ وسلم نے الشامی، فرمایا محمد بن کیا سعید آج مسلوق، قربانی کا دن غیاث نہیں بن ہے؟ ابراہیم، ہم نے عرض کیا سلیمان بے بن شک۔ عمرو نخعی اس کے بعد اور ان آپ جیسے صلی اللہ دیگر علیہ لوگوں کی وسلم نے مرویات سے بھی فرمایا جن یہ پر کون سا وضع مہینہ احادیث ہے؟ اور روایت ہم سازی اس کے پر بھی الزامات خاموش ہیں۔ رہے اور یہی اسی طرح وہ سمجھے لوگ کہ جن اس کی مہینے کا مرویات کی بھی غالب تعداد آپ اس کے منکر نام اور کے غلط علاوہ احادیث کوئی پر مشتمل دوسرا ہے۔ نام تجویز ہم ان کی فرمائیں گے۔ حدیث سے بھی احتراز کریں پھر گے۔ آپ صلی اللہ کسی علیہ حدیث وسلم بیان نے کرنے فرمایا والے کی منکر روایت کیا کی یہ ذی نشانی یہ الحجہ ہے کا مہینہ کہ
نہیں ادھر اس ہے۔ کی روایت کردہ ہم نے حدیث عرض کا کیا دوسرے بے اصحاب شک حفظ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ دیگر منکر روایت بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ طور پر اہل علم و حفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسی صورت میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ محدثین کے صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل ابن القدر مسعود محدث سے روایت بیان ہر کرتا ہے، جمعرات کے دن جن لوگوں کے کو کثیر واعظ تعداد میں سنایا ایسے کرتے شاگرد تھے۔ ہیں جو حفاظ ایک حدیث ہیں، آدمی نے ان سے کے کہا اور دوسرے اے ابو محدثین عبد کی روایت الرحمن، کے ماہر ہیں، میں چاہتا یا وہ ہوں کہ ہشام تم بن ہمیں ہر عروہ روز جیسے واعظ امام سنایا کرو۔ التابعین سے روایت انہوں کرتا نے ہے۔ فرمایا تو ان سن دونوں لو کی کہ مجھے احادیث اس تو اہل امر علم سے کے ہاں کوئی خوب چیز پھیلی مانے ہوئی ہے۔ ہے وہ تو سب یہ ان کہ کی میں یہ روایت بات میں پسند ایک نہیں دوسرے کے کرتا ساتھ اشتراک کہ کہیں رکھتے تم ہیں، تنگ نہ اور ان ہو دونوں جاؤ، کی اکثر احادیث اور میں میں واعظ ان کے میں شاگرد تمہاری ایک فرصت کا دوسرے سے وقت متفق تلاش ہیں، کیا کرتا اور ہوں، یہ شخص ان جیسا دونوں کہ یا ان میں سے رسول کسی اللہ ایک سے صلی اللہ متعدد ایسی علیہ حدیث وسلم روایت کرے اس خیال جن سے میں کہ ہم ان کے کبھی شاگردوں دخاطر میں نہ سے ہو جائیں، اس کے ساتھ کوئی اور واعظ کے شریک لیے نہیں، ہمارے تو ان جیسے اوقات لوگوں سے فرصت کا اس قسم خیال کی کوئی رکھتے حدیث تھے۔ قبول کرنا جائز نہیں۔ صحیح بخاری اللہ ہی زیادہ جاننے حدیث والا نمبر ہے۔ 70۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث یعنی محدثین کے رسول طریقہ اللہ کا قبول صلی اللہ حصہ علیہ ہر وسلم اس نے شخص کی فرمایا توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر جس چلنا شخص کے چاہتا ہے ساتھ اور اللہ جسے تعالیٰ اس کی بھلائی کا توفیق ارادہ نصیب کرے ہوتی ہے، اسے تفصیل دین سے کی بیان کر سمجھ دیا ہے۔ عنایت فرما دیتا ہے، انشاءاللہ ہم اس اور طریقہ میں کار تو کی محض مزید شرح تقسیم اور کرنے وضاحت والا ہوں، کتاب کے ان دینے مقامات پر والا کریں گے تو اللہ ہی جہاں ہے، معلول حدیث اور یہ یعنی جن میں امت کوئی خفیہ علت ہمیشہ پائی جاتی اللہ ہے کے کا حکم ذکر پر ہوگا۔ قائم رہے گی، یعنی جب ہم اور وہاں جو پہنچیں گے شخص ان کی جہاں اس مخالفت موضوع کی کرے گا شرح اور انہیں وضاحت کا نقصان مناسب موقع نہیں ہوگا پہنچا سکے گا، انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک کہ اللہ کا اس حکم وضاحت کے بعد قیامت آ جائے اللہ آپ پر رحم اور یہ فرمائے۔ عالم فنا ہم ہو یہ کہنا جائے۔ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح اپنے بخاری آپ کو محدث کے حدیث منصب پر نمبر فائز کرنے 71۔ والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کو عبداللہ ترک بن کرنے عمر جیسے رضی اللہ معاملات تعالی میں عنہ جن کا کہتے تھے التزام ان کے لیے کہ لازم ہم تھا، رسول اللہ غلط صلی اللہ کاروائیاں نہ علیہ دیکھی وسلم ہوتی، کی خدمت اور میں اگر حاضر انہوں نے تھے صحیح روایات کے بیان کہ پر آپ اکتفا صلی کو اللہ ترک نہ علیہ کیا ہوتا وسلم کے پاس جنہیں ان سے کھجور خرابی کا نے بیان ایک کیا گابھا جو لایا صدق گیا، و امانت میں معروف اسے ہے، دیکھ کر وہ بھی ان کے اس آپ نے اعتراف کے فرمایا بعد کہ کہ درختوں جو میں کچھ وہ ایک سیدھے درخت سادے ایسا کم ہے عقل لوگوں کے اس کی سامنے مثال بے پرواہی سے بیان مسلمان کیے کی جا طرح رہے ہیں، ہے۔ اس کا ابن اکثر عمر حصہ کہتے ہیں کہ غیر یہ سن مقبول کر ہے۔ میں نے ارادہ ان کیا لوگوں سے کہ نقل عرض کیا کروں گیا ہے کہ وہ جن سے درخت لینے کھجور پر کا اہل ہے، علم راضی نہیں، مگر اور چونکہ جن سے میں سب روایت میں کرنے کو چھوٹا تھا بڑے بڑے اس ائمہ لیے حدیث خاموش رہا۔ مثلاً پھر مالک بن رسول اللہ انس، صلی اللہ شعبہ بن علیہ حجاج، وسلم نے خود ہی سفیان بن فرمایا عیینہ، کہ وہ یحییٰ کھجور بن ہے۔ سعید قطان، صحیح بخاری عبد الرحمن حدیث بن نمبر مہدی 72۔ وغیرہم قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب رسول نہ دیکھا اللہ ہوتا صلی اللہ تو آپ نے علیہ صحیح و ضعیف وسلم میں کا امتیاز ارشاد ہے اور صرف صحیح کے حصول کے کہ حوالے حسن سے جو صرف مطالبہ دو کیا باتوں ہے میں جائز اسے ہے۔ قبول کرنا